جو سوال یہ ہے کہ امریکہ تو اس طرف ہے اور مثلا لندن تو اس طرف ہے، آسٹریلیا تو اس طرف ہے، یہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اپنے گھر سے نکلے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، تو اللہ کہاں ہے؟ کہاں جائیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرے، تو اللہ کہاں ہے؟ مکے جائیں گا؟ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ خانہ کعبہ میں ہے وہ بھی مشرک ہے، اور جو یہ کہتا ہے اللہ خانہ کعبہ میں نہیں ہے وہ بھی مشرک ہے۔ نہیں گئی میری بات؟ میں اس بچے سے پوچھتا ہوں اللہ خانہ کعبہ میں ہے؟ اگر اس نے کہہ دیا ہاں ہے، اللہ کعبے میں ہے، تو یہ توحید سے باہر نکل گیا۔ اور اگر میں اسے کہوں اللہ خانہ کعبہ میں نہیں ہے اور یہ کہہ نہیں ہے، تو بھی توحید سے نکل گیا۔ میں کہوں اللہ یہاں ہے تو یہ توحید کے خلاف ہے، اور اگر میں کہوں اللہ یہاں نہیں ہے تو کہا جائے گا ہاں ہے۔ اللہ میرے اندر ہے یہ کفر ہے، اللہ میرے اندر نہیں ہے یہ توحید ہے۔ اسی کو تو بسیط ہونا کہتے ہیں۔ اللہ کہاں نہیں ہے، جہاں منفی سوال ہوگا نا وہاں جواب مثبت آئے گا، اور جہاں مثبت سوال ہوگا وہاں جواب منفی آئے گا۔ اگر میں کہہ دوں اللہ امام بارگاہ میں ہے تو جواب آئے گا نہیں، غلط جواب ہے، غلط بات ہے یہ، اللہ امام بارگاہ میں ہے یہ کہنا غلط ہے۔ اور اگر میں کہوں اللہ امام بارگاہ میں نہیں ہے تو کہا جائے گا ہے۔ اللہ کرے میری بات جائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھئی اللہ کہاں ہے؟ مکے میں ہے کیا؟ اگر ہم نے اللہ کو مکے میں محدود کر دیا تو مولا علی کے مطابق تو توحید نہیں ہے۔ مولا علی تو فرما رہے ہیں جو اللہ کو محدود کر دے وہ موحد نہیں ہے۔ اللہ محدود ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ایک جگہ پر نہیں ہو سکتا، اللہ ہر جگہ پر ہے۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں ہے؟ یہ ممبر علی والوں کا ممبر ہے، یہ مجلس حسینیوں کی مجلس ہے، یہاں وہ توحید بیان ہوگی جو علی نے بتائی ہے، یہاں وہ اللہ سمجھایا جائے گا جو حسین نے سمجھایا ہے۔ ہاتھ پیروں والا اللہ ماننے والا کوئی اور ہے، جسم و جسمانیت سے مبرہ ماننے والے یہ ہیں۔ اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ ایک جگہ پر محدود نہیں ہے، اللہ کو ایک جگہ پر محدود نہیں کیا جا سکتا، ہر جگہ پر موجود ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ تھک گیا۔ اللہ اکبر کا مطلب میرے مولا سے پوچھا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مولا فرمائے اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ حضرت فرمایا لوگ کیا سمجھتے ہیں، لوگ کیا بولتے ہیں؟ اس نے کہا مولا لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر من کل شے، اللہ ہر چیز سے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ امام نے فرمایا معاذ اللہ، جو سب کو اللہ کے ساتھ مقایسہ کر کے اللہ کو بڑا سمجھ رہا ہے، توجہ ہے تھوڑا بولیے گا۔ میرے مولا نے فرمایا جو یہ سوچتا ہے کہ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو وہ سب کو پہلے ذہن میں لاتا ہے نا، پھر اللہ کا مقایسہ کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ بڑا ہے۔ مولا فرمایا یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جو یہ سوچے کہ اللہ سب سے، سب کو کہاں لے آئے، کون ہے؟ بھائی میں نہیں چاہ رہا بہت دیر آپ کو زحمت دوں، میں شہنشاہ حسین نقوی ہوں، ملک عقیل صاحب ہیں، ہمیں اس پہ شک کرنا چاہیے، حسین ہے اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ ہم کہاں ہیں بھائی؟ ہم کب ہیں؟ ہم ہیں کب؟ جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو وہ کہاں ہے؟ جی ابھی میرے بھائی کچھ میرے نام کے ساتھ کچھ فرما رہے تھے، مجھے تو گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ کہیں کسی اور کو تو نہیں بلا رہے، تو وہ تو اب کیا کریں، پھر جب انہوں نے نام لیا تو پھر سمجھ میں آیا کہ مجھے کو بلا رہے ہیں، ورنہ جو اس سے پہلے القاب تھے وہ ان میں سے کسی ایک کا بھی میں لائق تو نہیں ہوں۔ ان کی محبت تھی جو یہ فرما رہے تھے۔ بھائی ہم کہاں ہیں؟ ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ جس کا ہونا واجب ہے، جس کا ہونا ضروری ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ سب ممکنات ہیں اور اللہ کا وجود واجب ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اب سوال میرا یہ ہے کہ اللہ ہے کہاں؟ کہاں جائیں گے تو اللہ کی طرف جانا شمار ہو جائے گا۔ میں اور سوال کو پکا کرتا ہوں، معراج کہاں ہوئی؟ نہیں تھوڑا گردن ہلاؤ میرے بھائیو، جی تھوڑا سا پتہ چلے کہ میری بات جا رہی ہے۔ معراج سرکار کو کہاں ہوئی؟ اگر کوئی کہتا ہے اوپر تو گویا اللہ کو ہم نے سمت میں محدود کر دیا، اور مولا علی فرما رہے ہیں لا حد ولا ضد ولا ند، اللہ کو سمتوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ علی مولا والے بیٹھے ہیں نا، تو توحید بھی علی والی بیان ہوگی نا۔
علی کا پسندیدہ مضمون ہے عقیدہ توحید. جی اللہ سے نبی کی ملاقات کہاں ہوئی، معراج کہاں ہوئی؟ اگر کوئی کہتا ہے اوپر تو یہ غلط کر رہا ہے. بھائی سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے اوپر ہے تو یہ غلط کہہ رہا ہے. کہاں ہے پھر؟ کہاں ہوئی تھی ملاقات؟ میں ایک جملے میں اپنی اب تک کی گفتگو کو کوشش کرتا ہوں کہ نتیجہ خیز جملہ آپ کو ہدیہ کروں. اللہ کی نبی سے ملاقات جسے معراج کہتے ہیں وہ کہاں ہوئی؟ جہاں بھی عبد اور معبود کا فاصلہ مٹ جائے اسے معراج کہا جاتا ہے. جب محمد مصطفیٰ کا اللہ سے فاصلہ مٹا تو اسے عرش معلیٰ کہتے ہیں، اور جہاں حسین کا اللہ سے فاصلہ مٹا اسے کربلا معلیٰ. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جہاں عبد اور معبود کا فاصلہ مٹ جائے، کیا کہا تھا؟ فکان قاب قوسین و ادنا. میرا سنی بھائی بھی آیا ہوا ہے مجلس میں اور شیعہ برادری بھی بیٹھی ہے. معراج، سرکار کی معراج پر تو سب کو یقین ہے نا؟ تھوڑی سی گردن ہلا دیجئے. معراج پہ تو سب کو یقین ہے نا؟ جو نبی کے معراج کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور سرکار کی تو اپنی جگہ تھی بھائی، جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے. جی ان کا وہاں جانا تعجب کی بات کیا، ان کا یہاں رہنا تعجب کی بات ہے. وہ تو ان کی اپنی جگہ تھی، جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے. وہ زمین کے رہنے والے تو نہیں تھے. سرکار دو جہاں کا وطن زمین تو نہیں تھا. وہ یہاں تو ہم پر احسان کرنے کے لیے آئے، ورنہ وہ یہاں والے کہاں تھے؟ وہ جہاں والے تھے وہاں چلے جاتے تھے، اور جب دل کرتا تھا چلے جاتے تھے. علامہ مجلسی نے 100 سے زیادہ معراجیں لکھی ہیں نبی کی. 100 سے زیادہ سفر لکھے ہیں نبی کے معراج کے. یہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے نا، یہ آفیشل سفر تھا، یہ سرکاری سفر تھا پروٹوکول کے ساتھ. سواریاں لینے آئیں گی، آگے پیچھے فرشتے دوڑ رہے ہوں گے. یہ آفیشل سفر تھا، ورنہ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے. علامہ ذیشان ادر جوادی کی 2 مصرے. ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی میں راج ہی معراج ہے. جب چاہتے تھے سرکار چلے جاتے تھے. اور کہاں گئے ہیں؟ فکان قاب قوسین و ادنا. تسلی دیجئے آپ تھک نہیں رہے. فکان قاب قوسین و ادنا. جب پہنچے نا معراج پہ، دنا فتدلا، اور قریب اور قریب اور قریب. جی سنی شیعہ کی حدیث ہے، یہ سنی شیعہ کی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ سرکار جب معراج پہ تشریف لے گئے اور قریب آ گئے تو ورائے حجاب، حجاب کے پیچھے سے جب اللہ نے بات کرنا شروع کی نا کہ قریب آؤ، اے میرے مصطفیٰ قریب آؤ، تو 2 دفعہ آواز سننے کے بعد فوراً سرکار نے فرمایا تخاطبنی یا اللہ ام علی. یا اللہ تو بات کر رہا ہے یا علی؟ خاطبنی ام علی. اے اللہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے یا علی بات کر رہا ہے؟ تو جواب آیا اللہ بات کر رہا ہے مگر علی کے لہجے میں. اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے میرے مصطفیٰ تمہارے دل میں کون رہتا ہے. تو میں نے دیکھا تمہارے دل میں میرا علی رہتا ہے. تو میں نے یہ طے کیا کہ میں بات بھی کروں گا تو اس کے لہجے میں بات کروں گا جس سے تمہیں عشق ہے. تو جب وہاں پہنچے ہیں تو فکان قاب قوسین و ادنا. قرآن کہتا ہے 2 کمانوں کا. اب اگر آیت یہاں رک گئی ہوتی نا تو یہ مسلمان بڑا حضرت ہے، یہ کہتا کہ کمان 1.5 فٹ کی ہوتی ہے، یہ کہتا کمان 1 فٹ کی ہوتی ہے. تیر کمان، جی وہ جو ڈنڈی کو ایسے موڑ کے جہاں رسی باندھی جاتی ہے، 2 کمانیں، قوسین 2 کمان. تو کہا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا. اگر آیت یہاں رک گئی ہوتی نا تو یہ 1.5 فٹ 2 فٹ 4 فٹ 5 فٹ کا فاصلہ بنا کے کہتا. بلکہ کیا کہتا یہ نبی کی حد ہے. یہ مسلمان نبی کی حد بتا دیتا، لیکن اللہ نے او ادنا 2 کمانوں کا اور اس سے کم. بھائی اور اس سے کم کی حد بتاؤ. جب اللہ نے اپنے مصطفیٰ کی حد نہیں بتائی تو ملا کہتا ہے ہم جیسے. ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ تم تو جبریل کے برابر نہیں ہو.
تم پہ تو ایک دفعہ فرشتہ آ جائے گا تو باقی نہیں رہو گے بتانے کے لیے کہ فرشتہ کیسا ہوتا ہے۔ سرکار دو جہاں پہ تو روزانہ فرشتے اترتے ہیں، سرکار کے تو آگے پیچھے فرشتے دوڑتے ہیں، نبی کو تو معراج پہ فرشتے لے کے جاتے ہیں، اور جہاں سرکار گئے ہیں جہاں جبریل امی رک جائے، نبی نے دیکھا رکے کھڑے ہیں، حضرت فرمایا کیا ہوا، آگے آؤ، کہا یا رسول اللہ ہذا موقفی، یہ میری جگہ ہے، الذی ودعنی اللہ، جو اللہ نے میرے لیے بنائی ہے، لو دنوت انملۃ لاحترقت، ایک قدم بھی آگے جاؤں گا جل جاؤں گا۔ ناراض نہیں ہوئیے گا، ایک جملہ پوری قوم کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے توسط سے پوری دنیا کے چاہنے والوں کو، سننے والوں کو کہہ رہا ہوں۔ جبریل امی نے کیا فرمایا، یہ میری جگہ ہے، آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ عزیزو جو اپنی حدوں کو پہچانتا ہے نا اسے ہم علیہ السلام بولتے ہیں۔ سارا مسئلہ ہی حدوں کو نہ پہچاننے کا ہے۔ میری بھی ایک حد ہے، آپ کی بھی ایک حد ہے، ایک ذاکر کی بھی ایک حد ہے، ایک عالم کی بھی ایک حد ہے، سب کی حدیں ہیں۔ لا حد اللہ کی ذات ہے اور نبی کی ذات لا حد ہے ہمارے اعتبار سے، ہم نہیں جانتے ان کی حد، ہم نہیں جانتے ان کی حد، ہمارا کام بھی نہیں ہے جاننا۔ جی جبریل کے تو پر جل جائیں گے، تمہاری جنت، تمہارے اعمال، تمہارا سب کچھ جل جائے گا، حبط اعمال کا سبب بنے گا اگر اپنے جیسا بول دیا اور بے ادبی و توہین کی تو۔ کس کی طرف کہاں جا رہے ہیں؟ سفروں کی تاریخ میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، سفروں کی جو تاریخ ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، ایک صلوات ہدیہ کریں نبی کے ساتھ، اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں، اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں آپ، اللہم صل علی محمد۔ جو سفروں کی تاریخ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سفر کرنے والوں میں ایک بڑا نام حضرت ابراہیم کا ہے۔ سفر کیا ہے، گھر چھوڑا ہے اپنا، حضرت موسیٰ نے بھی چھوڑا ہے، حضرت عیسیٰ نے بھی چھوڑا ہے، مگر حضرت ابراہیم کا گھر چھوڑنا بڑا عجیب ہے۔ اکیلے نہیں چھوڑ رہے گھر، بیوی بھی ساتھ ہے، دودھ پیتا بچہ بھی ساتھ، اور غیر ذی زر وادی سے جب گزر رہے ہیں تو وہی آئی کہ اپنی زوجہ کو اور اپنے بچے کو یہیں اتار دو۔ اللہ کی طرف جانے والے ایسے جاتے ہیں، اتار دو یہیں، اور دوبارہ اونٹ پر بیٹھو اور آگے چلے جاؤ، جہاں ہم کہیں گے وہاں اونٹ روکنا۔ اب جب بچے کو اور اپنی زوجہ کو وہاں اتار رہے ہیں جہاں پینے کو پانی بھی نہیں ہے، حضرت ہاجرہ اتری، بچے کو گود میں لے کے کھڑی ہیں، خود اونٹ پر بیٹھ کے کہنے لگے خدا حافظ۔ تو حضرت ہاجرہ نے بس اتنا سوال کیا، یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں یا اپنی طرف سے؟ تو فرمایا اللہ کے حکم کی طرف سے۔ تو فوراً حضرت ہاجرہ نے سجدہ شکر کیا۔ ہاں، ایسے ہی مقام نہیں بنا حضرت ہاجرہ کا۔ جی آج ہزاروں سال کے بعد بھی پیسے والے لوگ حضرت ہاجرہ جہاں دوڑی تھی نا وہاں دوڑ رہے ہیں۔ اللہ نے ایک غیر معصوم بی بی، توجہ ہے، تمہیں ہاجرہ سمجھ میں آ جائیں تو فاطمہ خود سمجھ میں آ جائیں گی۔ صلوات پڑھیں سیدہ کی ذات پر۔ اتر آئی حضرت ہاجرہ، کچھ نہیں کہا حضرت ابراہیم سے، اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد اس بچے کو پیاس لگی تو پانی کہاں سے پلائیں، پانی تو تھا نہیں، تو دور پانی نظر آیا تو دوڑتی بھی گئیں، وہاں پر جب پہنچی تو پانی نہیں تھا، مڑ کر دیکھا تو وہاں پانی نظر آیا جہاں سے آئی تھیں، تو وہاں دوڑی تو وہاں پانی نہیں تھا۔ حضرت ہاجرہ نے 7 چکر کاٹے ہیں۔ کوشش کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، برکت ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ اگر حضرت ہاجرہ کوشش کرتی رہتی ہیں اور دوڑتی ہیں تو شاید مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جاتا، 7 چکر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایک ماں کی کوشش اور بچے کو اس کا اعزاز ملا۔ صحیح ہاجرہ نے کی، زمزم حضرت اسماعیل سے منسوب ہے۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے نا، محنت ماں باپ کرتے ہیں، فائدہ اولاد اٹھاتی ہے۔ ایک ماں نے محنت کی تھی، آج تک زمزم حضرت اسماعیل کے نام سے منسوب ہے۔ میرے سنی بچوں، میں آپ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بس کرو اپنے بعض لوگوں کی باتوں کو سننا کہ یہ نیاز نظر میں کسی کو کاٹ کر کھلاتے ہیں، بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی اتنے دن روزانہ مجلسیں ہوتی ہیں، اتنے عرصے سے مجلسیں ہو رہی ہیں، علاقے کے 5 بچوں کو تو کہیں FIR کرتی نا کہ گم ہو گئے۔ پرانی باتیں چلی آ رہی ہیں، سبیل پینا بدعت ہے، زمزم لا کے بانٹو گے،
زمزم کیا ہے؟ سبیلوں کے مخالف زمزم ضرور بانٹتے ہیں، اور نیاز نظر کے مخالف مکہ مدینے سے لا کے اور تبرکات بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور عزیزوں مجلس کا تبرک کھانے کو بدعت کہنے والے عقیقے کے کھانا ضرور کھاتے ہیں۔ عقیقہ کا کھانا بھی تو بھائی اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہے، دعوت اس بچے کے نام کی ہے۔ تو ہم بھی تو جب مجلس میں جانور ذبح کرتے ہیں تو کربلا کی طرف تو رخ نہیں کرتے جانور کا۔ جو امام حسین کی مجلس میں نیاز پکتی ہے اس جانور کا رخ بھی کعبے کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں، حسین کے نام پہ کھاتے ہیں۔ جب جانور ذبح ہی اللہ کے نام پر ہو گیا تو پھر امام حسین کے نیاز جی روزانہ کے مسائل ہیں اور اب تک ختم ہو کے نہیں دے رہے۔ مگر عزیزو انسان بھول جاتا ہے نا، انہیں بار بار دہرانے کی بھی ضرورت ہے۔ جنہیں ایک سال کے بعد عزاداری یاد سمجھ میں نہیں آتی، یاد منانا سمجھ میں نہیں آتا، سال بھر بعد وہی بات، انہیں روزانہ کی اذان کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ صبح بھی وہی اذان، دوپہر میں بھی وہ اذان، شام کو بھی وہ اذان، اس لیے کہ انسان بھولنے کا مرض رکھتا ہے، اسے بار بار کو یاد دلائے۔ جی ہجرت کرنے والوں میں ایک بڑا نام حضرت ابراہیم کا نام، ہجرت کرنے والوں میں ایک بہت بڑا نام عزیزان گرامی، اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے، وہ سرکار دو جہاں کا نام ہے۔ جی چلے ہیں مکے سے مدینے کی طرف، مگر نہ مکے سے ہجرت بغیر علی کے ہوئی اور نہ مدینے میں قدم بغیر علی کے رکھا۔ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو علی کو وہاں اپنے بستر پر لٹا کے جا رہے ہیں، فرمایا تم سو جاؤ گے تو میری جان بچ جائے گی، اور مولا علی نے سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا جو علی ایک مدت سے نبی پر قربان ہونے کی مشق کر رہا ہے۔ آج علی کو موقع ملا ہے کہ نبی پہ قربان ہو رہا ہے، بستر پہ سو گئے۔ ساری رات مشرک سمجھتے رہے یہ نبی ہے، ساری رات مشرک سمجھتے رہے یہ نبی ہے، اور جب چادر ہٹی تو پتہ چلا کہ علی ہے۔ اگر آمادہ ہے تو ایک مثال دوں، بستر پر نبی نہیں تھے، اللہ اہتمام کروا رہا ہے۔ غار میں نبی تھے، اللہ مکڑی کا جالا تنوا کے اہتمام کروا رہا ہے، نہیں ہے۔ جملے کو پھر تکرار کر رہا ہوں، بستر پر نبی نہیں ہے، اللہ علی کو لٹا کر اہتمام کر رہا ہے۔ غار میں نبی ہیں، اللہ انتظام کر رہا ہے، نہیں ہے۔ اللہ تقیہ کرے تو جائز، اور اگر ہم اللہ کی اطاعت میں تقیہ کریں تو ناجائز۔ مولا علی بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، اب سوال یہ ہے یہ چادر کیسی چادر ہے جو نبی پر آئے تو پوری، امام حسن آئے تو پوری، امام حسین آئے تو پوری، جناب مولا علی آ جائیں تو پوری، حدیث قصہ، جناب زہرا آ جائیں تب بھی پوری، یہ ایک پر بھی پوری، پانچ پر بھی پوری۔ عزیزو توجہ چاہوں گا، ہمارے ہاں اردو میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، آپ کے ہمارے ہاں، ہماری آپ کی زبان میں، یعنی آپ کی زبان میں، پاکستان کی زبان میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ۔ ہم چادر دیکھ کر پیر پھیلاتے ہیں، چادر اہل بیت کو دیکھ کر پھیلتی ہے۔ کیا کرنا ہے اسے؟ ان سے تو اگر کپڑا منسوب ہو جائے تو وہ معجزے دکھاتا ہے، ان سے تو اگر کوئی جانور منسوب ہو جائے تو وہ معجزے دکھاتا ہے، وہ کرامتیں دکھاتا ہے، وہ اعجاز دکھاتا ہے۔ ہجرتوں میں ایک بڑی ہجرت سرکار دو جہاں کی ہجرت، مدینہ آ گئے، مگر عزیزو یہ ساری ہجرتیں سجائی جا رہی تھیں ایک بڑی ہجرت کے لیے، جسے سورہ صافات میں اللہ کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم، اے اسماعیل، ہم نے تمہاری قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا ہے۔ جسے علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ جو قرآن میں ذبح عظیم کا لفظ ہے، اس سے مراد علی کا پسر حسین ہے۔